بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 سکون کے متعلق ہے، سکون کے بارے میں۔ اس تختی کے اندر سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز مخرج معلوم کرنے کا طریقہ۔ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ پہلے بھی عرض کیا ہوگا، یہاں پر بھی تعریف کیا ہے۔ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگائیں، حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگا کر پڑھیں، جہاں پر آواز ختم ہو وہی اس حرف کا مخرج ہے۔ جہاں پر آواز ختم ہو وہی اس حرف کا مخرج ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیسے؟ جیسے بولیں، زال کو پڑھ رہا ہوں، یہاں زبان مخرج کے ساتھ رک گئی، آواز بھی یہاں پر ختم ہو گئی، تو جہاں پر آواز ختم ہوئی زبان پر وہیں پہ رک گئی، تو یہ اس حرف کا کیا ہے؟ یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ زبان نظر آ رہی، سب کو محسوس ہو۔ اب اس کو چھوڑنا نہیں، چھوڑیں گے تو کلکلا ہو جائے گا۔ تو یہاں ایک فائدہ یہ بھی ہو جائے گا، جب حرف کو پڑھ کر زبان کو وہیں پہ روکیں گے تو جب روکنے کی عادت پڑے گی تو کلکلے کی عادت خود بخود چھوٹ جائے گی، جو ہر حرف میں عموماً کلکلا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پہلی بات کیا ہے؟ مخرج، ہر حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ۔ اس تختی کے اندر ہماری اس چیز کی پریکٹس بھی ہوگی کہ ہم مخرج ہر حرف کا صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ دوسری بات، ہر حرف کی صفت کو معلوم کرنے کا طریقہ۔ ہر حرف کی صفت کو معلوم کرنے کا طریقہ۔ باقی جو صفات حروف کے پر اور باریک ہونے کی ہیں وہ پہلی تختی میں، دوسری تختی میں، حرکات کی تختی، تنوین کی، حروف مدہ کی تختی، ان تختیوں میں حرف کے باریک اور پر ہونے کی جو صفات ہیں وہ وہاں پر ادا ہو جاتی ہیں اور معلوم ہو جاتی ہیں، جبکہ باقی کچھ صفات وہ خاص طور پر حرف جب ساکن ہوتا ہے تو اس وقت اس کی صحیح پہچان ہوتی ہے، جبکہ پائی تو ہر صورت میں جاتی ہے، لیکن ساکن ہونے کی حالت میں ان کی جو علامت اور نشانی ہوتی ہے وہ بالکل صاف اور واضح محسوس ہوتی ہے، واضح نظر آتی ہے۔ وہ کون کون سی صفات ہیں؟ جیسے صفت حمس، شدت اور رخوت۔ حمس جہر، شدت و رخوت اور توسط۔ مثلا حروف محموسہ، حروف محموسہ کتنے ہیں بیٹا؟ 10 ہیں۔ کیا مجموع ان کا؟ فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت۔ تو آج ہم انہی حروف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل اس کی اگلی بات کو کہ حروف اس میں کلکلہ جو ہے ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو آج چونکہ مخرج اور صفت کو معلوم کرنے کا طریقہ عرض کیا، اسی مناسبت سے بات عرض کریں گے۔ حروف کلکلہ میں کلکلہ کیسے ہوتا ہے اس کی بات انشاءاللہ کل۔ جی، تو فحثہ شخص سکت، یہ 10 حروف ہیں۔ تو صفت حمس میں جو حروف محموسہ ہیں ان کی علامت کیا ہے؟ میں پوری تعریف عرض کر رہا ہوں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی ذوق کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے۔ تو یہ سانس جاری رہنا ساکن ہونے کی حالت میں خصوصاً یہ اس حرف، اس صفت کی جو ہے وہ پہچان اور علامت ہے۔ اس صفت کی کیا ہے؟ علامت۔ جی، اب حروف محموسہ کو پڑھنے لگیں۔ کیسے؟ فا کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے تینوں حرکتوں کے ساتھ، اور اس کے اندر میں نے نشانی کیا بتائی ہے؟ ساکن کر کے حرف کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ سانس جاری رہے گی۔ کیا ہوگا بھائی؟ جی، آپ ذرا پڑھیے۔ اف،
ہاتھ کا اشارہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے منہ کے سامنے ہاتھ کو کرنا ہے اور دیکھنا کہ واقعی سانس جاری ہے. آف، ایف، اوف، سانس جاری ہے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے بتائیں. جی الحمدللہ. جی دوسرا حرف کیا ہے؟ ہا کو پڑھیے ساکن کر کے. آہ، تو یہ سانس نکلتا رہے آرام سے، پریکٹس، تاکہ واقعی یقین ہو جائے کہ واقعی اس میں سانس جاری ہے. اوہ، سانس جاری ہے جی. اگلا حرف کون سا ہے؟ ہاں، اس کو پڑھیے. جی ایک آواز یہ اس، زبان اندر چلے گی، سین کی آواز آئے گی. جب زبان یہاں لگے گی تو یہ آواز نہیں ہوگی، صرف سانس جاری ہوگا. سانس کیسے جاری ہوگا؟ اب مائک پہ آپ کو آواز صحیح آئے گی. جیسے اب سنیے گا، مائک پہ آواز آئے گی. یہ صرف سانس کی، یہ بالکل آواز نہیں ہے. یہ آواز آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا. جی اگلا حرف ہاں. سانس آخر میں آئی. آخر میں غور کریں ذرا. سانس ہے بھی، سب توجہ سے بھی. اگلا حرف جی پڑھیے گا. ہاتھ رکھے منہ کے سامنے، زیر کے ساتھ پیش. آگے کون سا حرف؟ خو. اچھا اب یہاں پر اگر یوں کر کے روک دیں گے مثلا اب سانس نہیں جاری ہوگی. سانس جاری کرنے کے لیے تھوڑی سی توجہ. اب ذرا غور کیجیے گا، صرف سنیے گا. سنیے گا، یوں سانس دینا جاری ہے زیر کے ساتھ. آگے کون سا سوال کو پڑھیں. اور بھی اسی طرح ہو سانس. یہ آگے کون سا؟ سانس دیکھیں بھائی. جی سانس جاری ہے. آگے کون سا ہے؟ کاف کو پڑھیں. سانس نہیں جاری ہو رہا، بند ہوگی آواز، بولتی بند ہو گیا. جی آپ توجہ کریں. اب یہاں کاف اور تا ہمس میں بھی ہے، صفت شدت میں بھی ہے. صفت آجی دو کا کاف کا تواب تا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. عملی جو فرق ہے وہ بتا رہا ہوں. علمی معلومات تو آپ کو کتاب میں ملے گی. عملی فرق کیا ہے؟ شدت کی وجہ سے آواز بند ہوگی. شدت میں کیا ہوتا ہے؟ شدت کی جو علامت اور پہچان ہے وہ کیا ہے؟ اب دونوں صفتیں پائی جا رہی ہیں. تو پہلے صفت شدت چونکہ وہ قوی ہے اس کو پہلے ادا کریں گے، اور ہم صفت ضعیف ہے اس کو بعد میں ادا کریں گے. صفت شدت کو ادا کرتے وقت آواز کو روکیں گے، بند کریں گے. پھر آواز بند ہونے کے بعد صفت حمز کی وجہ سے تھوڑا سا سانس جاری ہوگا اور پڑھیں گے تو یوں ادائیگی ہوگی. کاف کو پڑھ رہے ہیں، غور سے صرف سنیے گا ایک مرتبہ. بات سمجھ آئی؟ سانس آخر میں تھوڑی سی بات ہے. ایک جی اب آپ پڑھیے. جی 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 بالکل بیک نہ کر دینا. کہ دیکھو اب یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ دو غلطی بتا دو. تا بھی پڑھ لیں، تا بھی بتاؤ. پورا سن نہیں رہے، پورا سن کر. اچھا اب یہاں دو غلطیاں ہوتی ہیں. ایک غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو آواز جاری ہوگی تو شدت کی بجائے حرف رخوہ بن جائے گا. یہ آواز جاری ہوگی، شدت کی بجائے حرف رخوہ بن جائے گا. ایک یہ غلطی ہوتی ہے.
دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہا کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، کہ کئی پڑھنے والے یوں پڑھ جاتے ہیں اکھ، تا کو پڑھتے ہیں اتھ، تا کے ساتھ ہا پیدا ہوگی تو تھا کی آواز آئے گی اردو میں، اردو والے حرف کی. کاف کے ساتھ جب ہا پیدا ہوگی تو کھا کی آواز آئے گی، کھانا ہے جی. تو اب کئی اس طرح غلطی کر جاتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، صدرک تو رکھ نہیں ہے، رک رک، ٹھیک ہے. اذا الشمس كورت، رت نہیں ہے، اذا الشمس كورت، رت رت رت، آخر میں تھوڑی سی یہ صاف بات سمجھ آ گئی. تو یہ حروف محموسہ ہمارے پورے ہو گئے، ٹھیک ہے جی. تو یعنی ہم حرف کو پڑھتے وقت جیسے ہم نے فا پڑھا ہے، آف مخرج پر غور، زبان کہاں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس ہاں جی، خو اوخ، تو مخرج پر بھی توجہ، اور اس کی صفت کہ اس کے اندر سانس جاری ہے یا اس کے اندر سانس بند ہے، آواز جاری ہے یعنی. باقی حروف شدیدہ کو اور اس کے علاوہ جو حروف قلقلہ کے حوالے سے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو 10 حروف ہم نے پڑھ لیے، اس کی پریکٹس جاری کریں.